السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحابه، مدد يا مشايخنا، دستورنا إن شاء الله فاز حسن شيخ محمد ناصر مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ابتلیتم بالمعاصی فاستتر. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی نفس کی اطاعت کرتے ہیں اور بری چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کو چھپائیں. گناہ کرنا آفت ہے، یہ لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے، مومنین کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ آفت ہے. آفت جب نہیں ہوتی جب آپ کو کچھ ہو جائے. بری چیزیں کرنا بھی آفت ہے، اس لیے لوگوں کو کھلے میں بری چیزیں نہیں کرنی چاہیے. انہیں چھپانا چاہیے جس سے کہ اللہ بھی چھپائے. اللہ ستار ہے، چھپانے والا. وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ شرمندہ ہے، یہ اس کو کھلے عام نہیں کرتا، یہ کھلے عام گناہ نہیں کرتا، یہ پریشانی میں ہے. وہ پھر اس کو چھپاتا ہے. اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو چھپاتا ہے. اللہ عز و جل لوگوں کو معاف کرتا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو لوگوں کے لیے مصیبت ہیں. بہت سارے لوگوں میں سگریٹ پینے کا مسئلہ ہے. سگریٹ پینا ایک آفت ہے اور یہ ایک بڑی آفت ہے. اگر یہ آپ کو پکڑ لیتی ہے تو پھر یہ آپ کو آکٹوپس مچھلی کی طرح نہیں چھوڑتی. یہ لوگوں کو جانے نہیں دیتی. لوگ اس سے دور رہتے ہیں جس سے کہ چھوڑ سکیں، لیکن یہ انہیں پھر پکڑ لیتی ہے. یہ انہیں دوبارہ سے مچھلی کے جال کی طرح پکڑ لیتی ہے. یہ انہیں اپنے قدموں میں بلاتی ہے اور یہ گندی چیز پینے پہ مجبور کرتی ہے، زہر پینے پہ. لوگ اصل میں اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں، لیکن جب وہ غلام بن جاتے ہیں تو وہ چھوڑ نہیں سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چھوڑ نہیں سکتے، لیکن جب آپ اللہ کی محفل میں جائیں تو اس مہک کے ساتھ نہ جائیں. کم سے کم آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے اسے نہ پئیں. اولیاء اس کو شیطان کی مہک کہتے ہیں. جیسے ہم نے کہا، شیطان کی مہک بڑی مصیبت ہے. مسجدوں کے پاس نہ پئیں، لوگوں کے گھروں میں نہ پئیں، دور جا کر پئیں. یورپ میں بھی انہوں نے اس کو میخانوں میں منع کر دیا ہے. سب سے گندی جگہ جو میخانے ہیں، اگر وہاں لوگ سگریٹ پیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ باہر جائیں، یہاں پر آپ نہیں پی سکتے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اکٹھا ہو کر میخانوں کے باہر سگریٹ پیتے ہیں. یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ آپ اس کی سارے نقصان گن نہیں سکتے. اس کا ایک بھی فائدہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہم نے کہا یہ ایک آفت ہے. لوگ اسے چھوڑ نہیں سکتے. وہ چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو دھیان رکھیں کہ جس سے کہ اللہ عز و جل انہیں معاف کر دے. مسجد میں آنا فوراً سگریٹ پینے کے بعد اور پھر دوبارہ سگریٹ پینا وضو کے بعد، یہ غلط ہے. اس لیے جیسے کہ آپ رمضانوں میں روزے کے دوران سگریٹ نہیں پیتے، جب آپ نماز میں آئیں تو کم سے کم 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے
مسجد میں جانے سے سگریٹ نہ پئیں، اس سے دور رہیں۔ آپ پھر دوسروں کے بھی حقوق مارتے ہیں۔ اگر آپ انہیں یہ زہر پینے پر مجبور کریں گے تو ان کے حقوق، بندوں کے حقوق بنا آپ کے جانے لے لی جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ہمیں کہنا ہے لازم، جیسے ہم نے کہا کہ یہ ہم ایسا نہیں کہتے کہ یہ گناہ ہے یا مکروہ ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آفت ہے اور مصیبت ہے، دوسروں تک اس کو نہ پھیلائیں، دور رہیں اور اس کو چھپائیں۔ جب آپ آس پاس جائیں اور مسجد میں داخل ہوں تو اللہ عز و جل کے سامنے اس کو نہ کریں۔ جہاں اللہ عز و جل آپ کو صاف ہو کر داخل ہونے کو کہتا ہے، ایسی جگہ آپ اس شیطان کی مہک کے ساتھ جا رہے ہیں اور پھر آپ دوسرے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اس سے۔ اللہ لوگوں کو اس سے بچائے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور دعا کے لیے کہتے ہیں جس سے کہ انہیں اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے، اس گناہ سے بچ جائیں، اس آفت سے بچ جائیں، اللہ انہیں بچائے۔ مولانا شیخ ناظم کہا کرتے تھے کہ یہ ان کی ناک سے نکلے۔ وہ ویسے بھی اپنی ناکوں سے ہی دھواں چھوڑ رہے ہیں۔ ناک سے نکلنے کا مطلب ہے کچھ مشکل ہونا، اس لیے اللہ انہیں بچائے اور انہیں بھی بچائے جو اس کو نہیں پیتے۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔